السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ، آج ہم باب مزید کی ایک پورشن جو ہے جس میں ایک ایک لفظ کا اضافہ، مزید ایک لفظ بڑھا ہے، اس کا ہم تین کیٹیگری ہے جس میں ایک ایک لفظ بڑھتا ہے، اور اس کی ہم نے آج آخری کلاس کریں گے۔ اس کے بعد پھر دو ہوگا، دو کا ایک پیر جوڑا ہے، پھر تین کا ایک جوڑا، اس طرح کر کے ہمارا یہ کل 8 باب ہم کم از کم کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب مفاعلہ جو ہے، اس کی بات جو ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں، اس کی کیفیت میں یہ ہے کہ دو اشخاص یا دو گروہ آپس میں اس طرح آتے ہیں کہ ایک فاعل ہوتا ہے، دوسرا مفعول ہوتا ہے۔ فاعل کے معنی جانے کام کرنے والا، اور ایک وہ جس پہ کام کا اثر ہو۔ تو ایک فاعل بن کے آتا ہے، دوسرا مفعول بن کے، یہ کیفیت ہوتی ہے اس میں، یعنی اس لفظ میں مفاعلہ۔ اور اس کے ہم نے سب سے اس باب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اب تک، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا جو مصدر ہے اس کو جیسے ہم پڑھتے ہیں ہمیں میننگ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس میننگ کو اردو میں اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی میننگ بھی وہی ہے۔ اور پھر جب میننگ ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ماضی مضارع کی کیفیت کے ہم نے میننگ کرنے آتے ہیں۔ امر بنانا ہمیں آتا ہے، نہیں ہمیں بنانا آتا ہے، اور اس طرح ہمیں مجہول اور ماضی مجہول اور مضارع مجہول بھی ہمیں آتا ہے کس طرح۔ تو عام طور پہ جو یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ماضی، پھر مضارع، پھر ہم مصدر کرتے ہیں۔ مصدر کرتے ہیں تو معنی پتہ چل جاتا ہے، معنی پتہ چل جائے تو ہم اس کو پھر ماضی کا جو معنی ہے ماضی میں کرتے ہیں، پھر ادھر معنی پتہ چل گیا تو پھر ہم مضارع کے معنی مستقبل اور حال کا ہم اس لیے کر لیتے ہیں۔ تو آج جو ہے یہ اس باب پہ جو ہے مفاعلہ کے باب کے جو مصدر ہیں وہ ہم اردو میں کون کون سے استعمال کرتے ہیں، کچھ آپ بھی بولیں، کچھ میں بھی بولوں گا۔ جیسے مفاعلہ مقابلہ، مفاعلہ مقابلہ، مفاعلہ مشاہدہ، مفاعلہ مناظرہ، مفاعلہ مراسلہ، مفاعلہ معاشقہ، مفاعلہ معاصرہ، آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہو کچھ، مفاعلہ معاشرہ، مفاعلہ مراقبہ۔ یعنی یہ اردو میں ایسے کہ سب کے معنی، مقابلہ کے معنی ہمیں پتہ ہے، مشاہدہ کسے کہتے ہیں، مناظرہ کہتے ہیں، مراسلہ کسے کہتے ہیں، معاشقہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں ماضی کے معنی اور مضارع کے معنی ہمیں پتہ ہے کہ ماضی کے معنی ہمیں ماضی میں کرنے ہیں، مضارع کے پریزنٹ ٹینس یعنی حال اور مستقبل میں کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماضی مجہول کا ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہم بناتے تھے ثلاثی مجرد میں کہ تمام ثلاثی مجرد کا جو مجہول ہوتا تھا، جس میں مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے۔ تو مجہول جو ہے
وہ ایلا بنتا تھا. تو یہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اضافی لفظ کو ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ وہ مجہول پتہ چل جائے. اور ایک چیز فرق ہے، معروف اور مجہول جو ہے، معروف جو ہے ہمیشہ زیر لکھا ہوا آئے گا ان تینوں میں. اس میں آپ دیکھیں یہ حالانکہ یہ باب افعال ہے، زیر آ رہا ہے مضارع معروف میں، یہاں پر بھی زیر آ رہا ہے، یہاں بھی. یہ باب تفعیل ہے، اس میں بھی زیر آ رہا ہے. پھر یہ باب مفعلہ ہے، اس میں بھی زیر آ رہا ہے. تو اس میں جو ہے مضارع معروف میں زیر آتا ہے اور مضارع مجہول میں زبر آتا ہے. یہ ساروں پہ زبر آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے. حالانکہ باب دوسرے ہیں تینوں، آج تینوں باب ایک ساتھ بھی دیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، جلدی جلدی چلیں گے تو انشاءاللہ. تو اس باب کا پہلے ہم دیکھتے ہیں مذکر کا جو وہ ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ فعالا. اس میں اضافہ کون سا؟ الف ہے. ٹھیک ہے، نکال دیتا ہوں لکڑی تک. تو یہ دیکھیں کہ فعالا ماضی کیا ہے؟ فعالا. تو فعالا یفاعلو، اس میں زبر ڈالنا ہی ہے، ڈالا نہیں ہے. تو یفاعلو، فاعلہ یفاعلو مفاعلتن. مفاعلتن میں مصدر بنا ہوں. یہ میں ایک خاص طور پہ یہ کر کے دیکھ. اب ہم ایسے کریں گے کہ تاکہ یہ باقی چیز پہ اتنا زور نہیں دیں گے، ہمیں ماضی، مضارع اور ماضی، مضارع اور مصدر، یہ ہم پہلے بولیں گے، اس کے بعد دوسرا بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ باب مفعلہ ہے. تو یہ جو وزن ہے یہ فاعلہ ہے. فاعلہ یفاعلو، مصدر کیا ہے؟ مفاعلاتن یا فعالن، دو ہوتے ہیں اس کے، مفاعلاتن فعالن. زیادہ تر مفاعلاتن زیادہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھار فعالن سے بھی آتا ہے. فعالن. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی کا یہ فعالا یفاعلو، اس میں کیا آ رہا ہے؟ الف زیادہ ہے. ہر میں دیکھیے یہ تھا، ہم جب باب افعال پڑھا تھا تو اس میں اخرجہ پہلے الف آیا، حمزہ آیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن باب تفعیل میں جو عین کلمہ تھا وہ دو دفعہ آیا تھا. عین دو تجدید ہے نا. یہ بھی چار مرتبہ، چار لفظ کا ہوا. یہ بھی چار لفظ ہیں. ٹھیک ہے. اور باب مفاعلہ میں یہ ایک دو تین چار، یہ ایک گروپ تھا چار لفظوں کا. اس سب میں ایک ایک لفظ مزید لکھا گیا تین حرف میں. ثلاثہ کہتے ہیں تین کو. تین حرف میں مزید فی جو ہے ایک حرف کا ہوا، پھر دو حرف کا ہوگا، پھر تین حرف کا ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح یہ گروپ جو ہے اس میں یہ ہوا. اور اس میں جو خاص بات ہے کہ آپ یاد رکھیے گا کہ تین جس میں ایک ایک حرف بڑا ہے، اس میں یتان جو ہے یہ مضارع کا جو یتان ہے اس کے یہ پر پیش ہوتا ہے. ہاں، اس تینوں میں پیش ہوگا. ایک ایک جس میں بڑا ہے اس کے مضارع پہ پیش ہوگا، باقی پہ پیش نہیں ہوگا. باقی ہم زبر پڑھیں گے، اس طرح کریں گے، وہ جب پڑھیں گے تو بتا دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو یاد تھوڑا کر لیں. فعل ماضی کیا؟ فعالا یفاعلو مفاعلتن اور فعالن. ٹھیک ہے. پھر سے پڑھیں، فعالا یفاعلو مفاعلتن یا فعالن. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک لفظ ہم ثلاثہ مجرد سے لیتے ہیں، ہے فے زواد، تین حرف، ہے فے زواد. تو جب اس کو ہم باب مفعلہ میں لائیں گے تو ہوگا حافظہ، فعلا حافظہ، فعلا
حافظہ، یفاعلو، یحافظو، یفاعلو، یحافظو، اور کیا؟ محافظاتن، ایک دو اور ہم تین اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ باقی چیزیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں آتا ہے، تھوڑا سا ہم محنت کریں گے تو آ جائے گا. تو ہم جب بھی پڑھیں گے کہتے ہیں فعلا، یفاعلو، مفاعلتن یا فعالن. تو یہ پڑھ رہے ہیں اس لیے تو ہے فے زاد ہے تو حافظہ، یعنی فے کلمے کے بعد الف ہے، فے کلمے کے بعد الف ہے. فے کلمہ کہاں ہے؟ یہ ہے. میں نے بتایا ہے کہ پہلا کلمہ ہم کہتے ہیں ایسے، پہلا کلمہ فے، دوسرا کلمہ عین، تیسرا کلمہ. کوئی بھی لفظ کو کہوں گا جب میں فے کلمہ تو سمجھے کہ پہلا کلمہ. پہلے کلمے کے بعد کیا؟ فے کلمے کے بعد کیا؟ الف. تو ہم الف ڈالیں گے، یہ ایک اضافہ مزید ہے یہ. تو ہے فے ذات، تو حافظہ، یحافظو، اور کیا؟ محافظات. اگر پورا نہ کریں تو محافظ، جو عام طور پہ مصدر کے معنی محافظ، محافظ آپ جانتے ہیں نا، محافظ حفاظت کرنے والا، محافظ، ٹھیک ہے؟ یہ حفاظت کرنا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ فعلا، حافظہ، یفعلو، یحافظو. اب یہ جو ہے اف ایلو، یہ آپ کو یاد ہے گا کہ ہم نے پہلا لفظ جو تھا وہ ایلا تھا. سلاسی میں یہ تھا. اس میں بھی جو ہے جو سیکنڈ ورڈ ہوتا ہے اس پہ سکون ڈل جاتا ہے. اف اے لا، فو ایلا، اف ایلا. اس میں دیکھیں فو ایلا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی یہی ہے. اس میں تھوڑا سا تبدیلی یہ ہے کہ چونکہ فو کا یہاں پہ یہ ہے اور ہو فضا نہیں کر سکتے تھے ہم. دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے. جو ہم نے یہ بنتا تھا، تو چونکہ یہ پیش ہے اس لیے یہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اس کے مقابل جو ہے پیش کا جو وہ ہوتا ہے یہ تھے، تو ہو فضا. جہاں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگا ہم تبدیل نہیں کریں گے، جہاں تبدیلی کرنا چاہیں گے ہم کریں گے پھر. تو ہو فضا یہاں آئے گا، ہو فضا، ہو ایلا، ہو فضا، ہو ایلا، ہو فضا. ہاں یہ اس وجہ سے ڈالا ہے، یہ اصل میں پورا پڑا نہیں ہے، یہ پیش ہے. ارے پیش پہ نقطہ دے دیا نا. ہو ایلا، ہو فضا، ہو ایلا، ہو فضا. اور جب اس کا مظاہرہ مجہول بنائیں گے تو یحافظو، یحافظو، یفاعلو، یحافظو. اور امر بنائیں گے، ہمیں امر بنانے کا طریقہ آتا ہے ویسے تو، کہ کرتے یہ ہیں کہ ہماری جو وہ تھی مخاطب میں یہ ہوگا جیسے کیا لائیں یہ مضارع معروف تو حافظو ہوگا، تو حافظو کو یہ مٹا دیں گے تے، اور یہ ہا بچ گیا. اچھا ادھر وات پہ سکون لگا دیں گے تو یہ ہا کے حافظ پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اس لیے وہ جو حمزہ ہے، حمزہ وصل نہیں لگے گا. ہاں تو حفاظت کر، حافظ مانے تو حفاظت کر. لا تو حافظ، تو حفاظت. لا تفاعل کے وزن پر لا تو حافظ، ہاں پہلے نہیں. اور اس میں فائل جو ہے، اس میں فائل کسے کہتے ہیں؟ اس میں فائل کام کرنے والے کو، تو کام کرنے والے کو کہتے ہیں محافظ.
یہاں تک ہم فیل پڑھ رہے تھے، یہاں کے بعد جو ہے نا یہ دو جو ہے آپ کو اسم پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اس پہ سب پہ تنوین آئے گا. یہ مفاعل محافظ، مفاعل محافظ، ٹھیک ہے. اور پھر یہ اس کا مصدر جو ہے کیا آئے گا؟ محافظاتن. ہمیشہ ہم مصدر جو ہے گرامر کے حساب سے ہم اس کو نصب میں لکھتے ہیں، نصب میں لکھتے ہیں، اس لیے دو زبر دیکھیں الف لگا جاتا ہے. اور یہاں پہ الف کیوں نہیں لگا؟ گولتے کی وجہ سے الف نہیں لگتا ہے نصب میں، ٹھیک ہے. مونس جو ہے گولتے ہیں، اس لیے مونس کے دو تین چیزیں، حمزے سے پہلے الف ہو تو تب نہیں لگتا الف، ٹھیک ہے. گولتے ہو تب نہیں لگتا الف، تو یہ ہاں. تو یہاں پہ جو دوسرے لفظ آئیں گے اس میں لگ جائے گا، لیکن اس میں کیوں نہیں لگا؟ ہر پہ گولتے آ رہی، کیونکہ اس کا جو وہی ہے مفاعلاتن ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں دال فے عین، ٹھیک ہے. اس کا جو اس وزن فاعلا، فے کلمے کے بعد الف بڑھا دیا تو دافع، دافع یدافع. اب اس کے معنی کیا ہوگے؟ تو آپ نا مصدر میں جائیں، یہاں کیا ہے؟ مدافع، مدافعاتن. اب اس کو توڑیں ذرا تھا. مدافعت، مدافعت سنا کبھی؟ مدافعت سنے کہ اس کے لیے اس نے بہت مدافعت کی ہے. تو مدافعت مانے کسی چیز کو یعنی کہ دفع کرنا، مدافعت، ٹھیک ہے. اس کے لیے کسی چیز کا دفع کرنا، رکنا. ہاں مدافعت، مدافعت مانے کسی چیز کی دفع کرنا، ٹھیک ہے. مدافعت مانے کسی چیز کی دفع کرنا. اچھا، باقی جو ہے مجہول جو ہے اسی وزن پہ ہوگا. دال یہ پیش ہے اس لیے واو آ گیا ہے، ٹھیک ہے. دو فعا یدافعو، دافع، دافع کیا ہے؟ اس کا مطلب تو مدافعت کر، تو مدافعت کر. معنی پتہ چل گیا نا. اب ہم آرام سے کر دوں. ہاں، لا تدافع، تو دفاع مت کر، ٹھیک ہے. لا تدافع، تو مدافع. اور کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مدافعو، ٹھیک ہے. اور یہ تو ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے زواد عین فے. تو آپ دیکھیے، آپ اس کو فے کلمہ زواد ہے یہاں پہ، اس کے بعد الف ہے ہر پہ. فے کلمے کے بعد الف ہے، اس لیے یہاں پہ فے کلمہ جو زواد ہے اس کے بعد الف ہے. تو ضعافہ، ضعفہ مانے بڑھانا یا دگنا کرنا ہوتا ہے. یضاعفو معنی کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کا مصدر بولیں گے. مصدر کیا ہے؟ مضاعفاتن. مضاعفاتن ہم استعمال کم کرتے ہیں، بڑھانا دگنا کرنا، ٹھیک ہے. مضاعفاتن بڑھانا دگنا کرنا ہے، لیکن اس نے ضعفا یضاعفو، ٹھیک ہے. یہ اسی طرح فویلے کے وزن پہ ضعیفہ آ گیا. یہ مضارع مجہول جو ہے یہ فاعلو کے وزن پہ یضاعفو ہو گیا. اور یہ ضائف، دگنا کر، تو دگنا کر. ضائف، لا تضاعف، تو دگنا یا تو مت بڑھا، ٹھیک ہے. اور بڑھانے والے کو کہتے ہیں مضاعف، ٹھیک ہے. ایک اور لفظ دیتے ہیں. کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو ہم استعمال اب پہلے کرتے تھے، اب متروک اس لیے ہو گئے کہ ہم نئے نئے انگلش کے لفظ آ گئے، وہ اردو میں شامل کر لیے گئے. واو عین دال، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو ہم اس میں رکھیں تو یہ ہوگا وعدہ. وعدہ تو جانتے ہیں نا، لیکن ہم جو ہے اب ہم لکھتے اس طرح ہیں، بلکہ آگے یہ بھی لکھتے ہیں. واو اور یہ فے کلمے کے بعد الف ہے، تو یہاں فے کلمہ کیا؟ واو ہے، واو کے بعد الف. وعدہ یواعدو،
वादा युवाइदु। अब आप देखें, क्या देखेंगे आप कि मजदर मुआयदतुन या मिआदुन, मिआदुन तो वायदा करना, ठीक है। तो वा आदा युएदु, और इसका जो माजी मजूल होगा वो एदू होगा, युवाइदु होगा। और अगर कहेंगे तू वायदा कर तो वाइद, वाइद तू वायदा कर, तू वायदा मत कर, ला तो वैद। और जो वायदा करता है उसे कहते हैं मवाइदुन, ठीक है। और जो वो है मजारा, वो मजदर है मुआयदतुन या मियादुन, ठीक है। एक आखिरी और कर लेते हैं, बेरे के। तो यहाँ पे फाएला है, फे कलमे के बाद अलिफ है, यहाँ पे बे कलमे के बाद, इसलिए बे कलमा जो है फे कलमा है यहाँ पर, तो उसके बाद अलिफ रहा है बारिक, बारिक। अब आपको मानी वैसे उसको चलेगा युबारिकु, युबारिकु। तो मुबारकतुन, अगर आप इसको नसब में ना पढ़ें तो मुबारकुन, मुबारकतुन ऐसे पढ़ा जाए, मुबारक। अब इसको हटा दें, सिर्फ इसको ठहर के पढ़ें तो मुबारक, मुबारक समझते हैं ना आपको, बरकत देना। अब यहाँ पे देखें बारिक, हम कहते हैं बारिक, तू बारिक दे, बारक अल्लाह फी, बारक अल्लाह, अल्लाह बरकत दे इसमें, फी ही, बारक अल्लाह फी ही। जब तक है ना नाम जाहिर नहीं होता, जैसे बारक, अब ये हुआ, अगर बारक फी ही, तू बरकत दे इसमें, लेकिन बारक अल्लाह फी ही, अल्लाह बरकत दे इसमें, अल्लाह तू बरकत दे इसमें, ठीक है। तो ये तो आज के हमने वो कर लिया। अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमने जो पढ़े थे बाब अफ़आल, बाब अफ़आल में हम, ज़रूरी नहीं कि आप अगर यही याद करें, आपको अगर जो लफ्ज़ लगता है ना कि हाँ भाई ये लफ्ज़ में अपनी पसंद से निकाल लें, तो उसमें यह है कि जैसे खराजा है, अखराजा युखरिजु, इखराजन, ठीक है। अखराजा युखरिजु, मजदर क्या है, इखराजन, ठीक है। फिर बाब तफील में नज़ला युनज़िलु तंजीलन, और तंजील माने ऐस्ते ऐस्ते उतारना, तंजील माने, तंजील उसको कहते हैं ऐस्ते ऐस्ते उतारने को, हाँ, ऐस्ते ऐस्ते उतारने। जैसे इसको हम वैसे भी करते हैं, जैसे एन लाम मीम कर देते हैं, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, तालीमन क्या है, तालीम ऐस्ते ऐस्ते हासिल की जाती तालीम, ठीक है, ठीक है। अब ये कि बाब मफाला में ये है कि कोई ऐसा लफ्ज़ अगर आपको नज़र आता है, जैसे इसमें एक और भी लफ्ज़ हो सकता है, जैसे बलगा, बे लाम गैन, बलगा होता, बल्लगा युबल्लिगु तबलीगन, ठीक है ना। तो तबलीगन से हमें पता चल जाता है, हम फौरन बता देंगे कि मैनी, फिर हमें पता चल गया कि इसके माने यानी कि ये माजी मारूफ जो है इसका बल्लग होगा, जो बल्लगु। ये सबके अपने अलग अलग वजन है, उस वजन पे आते हैं। लेकिन जो एक ख़ास बात जो है ये मज़ार मारूफ का, कि मज़ार मारूफ और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यूफ ए लू है, ज़ेर है एंड कलमे पर, और उसके एंड कलमे पे ज़बर है मजूल पे। देखिए दोनों को माने का फ़र्क क्या है, यूफ ए लू वो यानी युखरेजू समझे, वो निकालता है, निकालता है या निकालेगा, और युखराजू वो निकाला गया, वो निकाला गया, किसने निकाला पता नहीं। जिसमें जो है युखरिजू, उसने वो कह रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, वो जो निकालने वाला, वो निकालता है या निकालेगा।
یا اس نے نکالا. تو اس میں فرق یہ ہے اس میں اور اس میں کہ اس میں زیر ہوتا ہے، ان کلمے پہ زیر ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے زبر ہوتا ہے. اب یہ کہ ہم نے جو پڑھا ہے باب افعال، جس کا وزن ہم نے آپ سے پڑھ لیا، افعلو یفعلو فعلن. باب تفعیل کا فعلا یفعلو تفعیلن. مفعلہ کا فعلا یفعلو مفعالتن یا فعالن. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. ہاں، اب دیکھیں اس کا استعمال تھوڑا سا کر لیتے، اور انشاءاللہ تعالی یہ زیادہ مشکل کلاس نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ایک دو دفعہ آپ دیکھیں گے اور اس کو کوشش کریں کرنے کی، تو آپ خود بھی ہے نا بہت سے لفظ ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، دو تین لفظ آپ کو کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے بنائیے گا. طالباں، یہ طلب تھا، تے لام بے تھا تو طالب. عاقب، باعد، باعد مانے دور کرنا. خالد مانے آپس میں ملنا. خالت، خالتا آپس میں ملنا. طالب مانے مانگنا، عاقب مانے ٹھیک ہے عذاب کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کو موقع ملے تو آپ بنائیے گا، اور بھی دیکھیے جو قرآن میں آتا ہے اس کو کسی. اب یہ آپ خود کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کہا تھا کیا. وہاں مانے کیا ہوتا ہے اور والذین، جو لوگ، اور جو لوگ. ہم کب آتا ہے اسٹریس دینے کے لیے. اور جو لوگ وہی جو لوگ صلاتہم، اپنی نمازوں کو. صلاتہم مانے اپنی نمازوں کو. صلاتہم دیار صلات. ہمارے اس میں ہوتا ہم کہتے ہیں اپنی، وہ اپنی لیا ہے، تو اپنی لیا، میں اپنی لے آؤں گا، تو اس لیے تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کہ اپنی نہیں تھی. تو صلاتہم دیار صلات. یحافظون، اپنی نمازوں کی. یحافظون، حفاظت کرتے ہیں ہم نے، یہ جو ہے یحافظون. ٹھیک ہے، یہ اس میں آئے گا یحافظون، یہ مضارع معروف میں. یحافظو، یحافظان، یحافظون. تحافظو، تحافظان، تحفظ، یحفظنا. تحافظو، تحافظان، تحفظون. تحفظینا، تحفظان، تحفظنا. احفظو، نحفظو. تو یہ جو ہے یحافظون ہے، اس کا غائب تھرڈ فارم کا، یعنی کہ مذکر غائب کا جمع کا صیغہ. یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. انا مانے کیا ہوتا ہے بے شک، اور جب انا آتا ہے تو یہ زبر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ یدافع، یہ کیا کرتے ہیں دفع کرتے ہیں. اللہ بے شک یدافع دفع کرتا ہے یا دفع کرے گا. عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں. آمنو، جو لوگ ایمان لائے. جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں دفع کرے گا. اچھا ایک اور دیکھیں، مثل الذین، ان لوگوں کی طرح. مثل الذین ینفقون، ان لوگوں کی طرح. ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں. یعنی خرچ کراتے ہیں، یعنی ینفقون خرچ کراتے ہیں یا کریں گے. اموالہم، اپنے اموال کہتے ہیں مال، اور اس کی جمع کیا اموال. مال مانے روپہ، پیسہ، دولت، مال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مال تجارتی مال بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اموالہم اس کی جمع اموال ہے. تو اموالہم، اموالا ہے نا مال کو. ہم مانے اپنے. دیئر اموال، دیئر اموال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو وہ لوگ مثال ان کی ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال اللہ کی راہ میں. کامثلی، کا مانے کی طرح کے، ایک مانند آپ نے پڑھا تھا نا حرف جار میں. کا مانے کی طرح یا کی مانند.
कमिसले उसकी मिसाल की तरह हब्बतुन एक दाना अम्बतत उगता है सबआ सनाबिल यानी कि 7 वो क्या कहते हैं जो उसमें वो होती है गेहूं के उसमें जो होते हैं बाली सनाबिल बाली फी कुल्ले कुल्ले संबलत और हर बाली में आतुन 100 दाने होते हैं युजाफेऊ वो बढ़ाता है युजाफू यहाँ हमारा युजाफेऊ है ना कहीं हमने किया हुआ है युजाफू बढ़ाई जाती है लेमन यशाओ जो वो चाहता है वल्लाहु वासिउन अलीम और अल्लाह बहुत वसी और इल्म वाला है एक और कर लें वाह माने और इज माने जब वाह और इज जब आता है तो माजी माने हैं वाइज वादा वादना जब वादा किया हमने वादना हम जब और जब हमने वादा किया किससे मूसा से अरबईना 40 अरबईना अरबा माने 4 अरबईना माने 40 अरबा माने 4 अरबईना 40 रातों का सुम्मा फिर सुम्मा माने फिर या तो सुम्मा सुम्मा तखस्तुम तो तुमने पकड़ लिया सुम्मा तखस्तुम इजला बछड़े को पकड़ लिया मिम बादी आप ये याद रखें कि मिन के बाद अगर फौरन बे आ रहा है तो उसकी साउंड मिम मीम लगा देते हैं एक छोटा सा मिम पढ़ते हैं मिन नहीं पढ़ते फिर मिम बाद ही उसके बाद वान तुम जालिमून और तुम लोग जालमों से थे आज की क्लास यहीं पे इंशाल्लाह ताला हम वो करते हैं नहमदु व नस्तईन